یہ کہانی ہے زیدان کی۔ ایک ایسا لڑکا جو دیکھنے میں تو بالکل عام سا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سیدھا ستاروں سے باتیں کرتی تھی۔ تو چلیے اس کے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا تجسس ایک بہت بڑی داستان بن گیا۔ یہ وہی معصوم سے سوال تھے جو زیدان اکثر رات کو آسمان میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے خود سے پوچھا کرتا تھا، اور یہی سوال اس کے ایک لمبے اور غیر معمولی سفر کی بنیاد بنے۔ یہ صرف سوال نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے خواب کی پہلی آہٹ تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ زیدان کے لیے وہ لمحہ تب آیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی نظر ایک پرانے سائنسی رسالے پر پڑی، اور بس اسی ایک لمحے نے اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس رسالے میں زحل کے دلکش حلقوں اور چمکتے ستاروں کی تصویریں تھیں۔ خلا کے ان پراسرار نظاروں نے اس کے ننھے سے دل میں ایک ایسی ہلچل مچا دی جو پھر کبھی نہیں روکی۔ یہ تصویریں صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھیں، بلکہ ایک پوری کائنات کی طرف سے دعوت نامہ تھیں۔ تو بس اسی دن سے زیدان نے اپنے اس نئے خواب کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس نے ان تصویروں کو بڑی احتیاط سے کاٹ کر اپنی ایک خاص ڈائری میں لگانا شروع کر دیا۔ یہ ڈائری کائنات کے رازوں سے بھری ہوئی تھی، اور یہی اس کے شوق سے جنون تک کے سفر کا پہلا قدم۔ جیسے جیسے زیدان بڑا ہوتا گیا، اس کا تجسس ایک گہرے جنون میں بدلتا گیا، اور یہ جنون بھی کس حد تک؟ اسکول میں وہ اپنی جیب خرچ بچا بچا کر فلکیات پر لکھے گئے اخباری مضامین اکٹھا کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ بھی اس کے گہرے علم اور مشکل سوالوں سے حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اس کی سوچ اس کی عمر سے کہیں آگے تھی۔ کالج پہنچ کر تو علم حاصل کرنے کی اس کی پیاس اور بھی شدید ہو گئی۔ سمجھ لیں کہ شہر کی پبلک لائبریری اس کا دوسرا گھر بن گئی تھی، جہاں وہ خلقیات کی موٹی موٹی کتابوں میں کھویا رہتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ کتابوں سے نکل کر ڈیجیٹل کائنات میں داخل ہوا، جہاں گیلیکسیاں اور بلیک ہولز اس کے سب سے اچھے دوست بن گئے۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ فلکیات بہت مشکل فیلڈ ہے، اس میں مستقبل بنانا آسان نہیں ہے، لیکن زیدان کے لیے صرف ایک کیریئر کا انتخاب تھوڑی تھا، یہ تو اس کی زندگی کا مقصد تھا، اس کی روح کی آواز تھی جس پر اسے پورا یقین تھا۔ اس کے علم کے سفر کو دیکھیں تو اسکول میں اخباروں سے معلومات اکٹھی کرنا، کالج میں لائبریری کی کتابوں میں ڈوب جانا، اور پھر یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی اسکالرشپ حاصل کرنا، مطلب ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ محنت اور لگن کا ثبوت تھا۔ یونیورسٹی کی دنیا میں آتے ہی اس کی محنت خوب رنگ لائی۔ اسے دنیا کے بہترین سائنسدانوں کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا، یا اس نے نہ صرف کائنات کے رازوں کو گہرائی سے سمجھا بلکہ جدید ٹیکنالوجی پر بھی مہارت حاصل کی، جس نے اسے اس کی منزل کے اور قریب کر دیا۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا اس نے بچپن سے خواب دیکھا تھا۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے خلائی ادارے یعنی ناسا میں شمولیت کے لیے درخواست دی۔ یہ سمجھ لیں اس کی زندگی بھر کی محنت کا حتمی امتحان تھا۔ لیکن مقابلہ انتہائی سخت تھا۔ دنیا بھر سے بہترین ذہن اس دوڑ میں شامل تھے، مگر زیدان کی قابلیت اور اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کے جنون نے اسے سب سے الگ کر دیا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا اس کی زندگی بھر کی لگن، وہ راتوں کا جاگنا اور بے پناہ محنت اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کافی تھی؟ کچھ ہفتوں کے لمبے انتظار کے بعد جب اسے سلیکشن کا خط ملا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ برسوں کی محنت کے پھل اور کامیابی کی خوشی کے تھے۔ یہ خبر ملنے کے بعد زیدان باہر کھلی فضا میں آیا اور سیدھا رات کے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں برسوں کا انتظار اور ایک خواب کے پورا ہونے کا سکون چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں آسمان سے سرگوشی کی، اے آسمان، میں نے بچپن میں تم سے دوستی کی تھی، اور دیکھو آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے یہ الفاظ اس کے پورے سفر کا بہترین خلاصہ تھے۔ زیدان کی کہانی ہمیں 2 بہت اہم باتیں سکھاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب خواب بڑا ہو اور کوشش سچی ہو تو کوئی چیز انسان کو اس کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور دوسری یہ کہ بچوں کے معصوم سوالات اور ان کا تجسس ہی مستقبل کی عظیم دریافتوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، ہر ایک کے آسمان کا سب سے روشن ستارہ کون سا ہے؟ وہ کون سا خواب ہے جس کے لیے زیدان کی طرح محنت کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟